مخلوق شاید نظر انداز ہو جائے، لیکن پھر ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ننھی سی چونٹی کی بات سن لی۔ وہ مسکرائے، لیکن صرف مسکرائے نہیں بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی۔ آخر ایک بادشاہ نے ایک چھوٹی سی چونٹی کی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیوں کیا؟ اور اس مختصر سے واقعے میں ہمارے لیے اتنا بڑا سبق کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے یہ ایمان افروز واقعے سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی جس میں اللہ کے حکم سے جنات، انسان اور پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں چونٹیاں رہتی تھیں۔ چونٹی کی آواز، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک بہت بڑا لشکر آگے بڑھ رہا ہے اور زمین پر ایک ننھی سی مخلوق اپنی قوم کو خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس چونٹی نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان جان بوجھ کر ہمیں نقصان پہنچائیں گے، بلکہ اس نے کہا اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی اسے معلوم تھا کہ اگر لشکر کے قدموں سے چونٹیاں کچلی بھی گئیں تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں ایک خوبصورت سبق ملتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بجائے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو قرآن کہتا ہے یعنی وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ صرف حیرت یا تفریح کی نہیں تھی۔ اگلی ہی آیت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہاں رک کر سوچنے والی بات ہے، اتنی بڑی سلطنت، اتنی طاقت، اتنا بڑا لشکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت پر فخر نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھو میری سلطنت کتنی عظیم ہے، بلکہ انہوں نے فوراً اپنے رب کی نعمت کو یاد کیا اور اللہ سے شکر کی توفیق مانگی۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق، ہم اکثر نعمتیں ملنے پر یہ سوچتے ہیں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے یہ سب خود حاصل کیا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی، وہ اپنی کامیابی کو اپنے رب کی نعمت سمجھتے تھے۔ یہی اصل بندگی ہے، نعمت بڑی ہو یا چھوٹی، اسے دینے والا اللہ ہے۔ گھر ہو، رزق ہو، صحت ہو، اولاد ہو، امن ہو، یا صرف آج کا ایک دن ہو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس واقعے میں ایک حیرت انگیز بات ہے، چونٹی نے اپنی قوم کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس سے ہمیں مخلوق کے ساتھ رحم اور نرمی کا سبق بھی ملتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزوروں کو بھول جائے، بلکہ جتنی طاقت اور نعمتیں ملیں اتنا ہی اللہ کا شکر اور مخلوق کے ساتھ رحم ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر ہماری پوری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ نعمت ملے تو غرور نہ کرو، شکر کرو، طاقت ملے تو ظلم نہ کرو، رحم کرو، اور کامیابی ملے تو خود کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ اس ذات کو یاد کرو جس نے کامیابی عطا کی۔ وہ اللہ جو ایک عظیم بادشاہ کی زبان سے بھی شکر کی دعا نکلواتا ہے، وہی اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت بھی جانتا ہے۔ تو آج اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں، کیا ہم اللہ کی ان نعمتوں کا واقعی شکر ادا کر رہے ہیں؟
جو ہمیں روزانہ مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا اور اپنی رحمت کے مستحق بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔